اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ حدیث نمبر 22 ہم ڈسکس کریں گے اپنے 4th ایئر کے اسلامیت الیکٹیو کے لیکچر میں۔ آج سچ اور جھوٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ وان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق، کہ تم سچائی کو اختیار کرو، فإن الصدق، بلا شبہ جو سچائی ہے، یہدی الی، سچائی جو ہے یہ راستہ دکھاتی ہے یا ہدایت دیتی ہے کس کی طرف؟ البر، نیکی کی طرف۔ وإن البر، اور نیکی جو ہے، یہدی الی الجنۃ، بے شک نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وما یزال الرجل، کہا آدمی ہمیشہ بولتا رہتا ہے، یصدق، سچ بولتا رہتا ہے، یتحرن، اور متحرک رہتا ہے، کوشش کرتا ہے صرف سچائی کے بارے میں، حتیٰ یکتب، کہ یہاں تک کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، صدیقاً، سچا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تم بچو، الکذب، جھوٹ سے، وَإِنَّ الکذب، کہ بلا شبہ جو جھوٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہدی الی الفجور، یہ لے کے جاتا ہے انسان کو برائی کی طرف۔ فجور جو ہے یہ تمام برائی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے لیے مجموعی طور پر یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، بلا شبہ برائی جو ہے یہ آگ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ وَمَا يُزَالُ الرَّجُلُ، آدمی جو ہے ہمیشہ، یکذب، جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّنُ، اور متحرک رہتا ہے، قصد رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، کذب یعنی جھوٹ کی، حتیٰ یکتب، حتیٰ کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، کذاباً، جھوٹا۔ متفق علیہ، تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث پر متفق ہیں۔ امام مسلم کی ہی ایک اور روایت ہے، قال ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنۃ وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ فرمایا ہے سچائی یقیناً نیکی ہے، نیکی جنت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یقیناً جھوٹ بدی، اور یقیناً برائی آگ کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں سچ اور جھوٹ کی اہمیت اور اس کے فوائد نقصانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ صادق اور کاذب یہ دو ہیں، اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے۔ کہا حقیقت یہ ہے کہ قوموں کی زندگی میں جھوٹ اور سچ کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ سچ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، قولی سچ اور فعلی سچ۔ قولی سچ کہنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حق گوئی انسان کو خطرناک حالات سے دوچار کر دیتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل الجہاد من کان کلمۃ الحق عند سلطان جابر، کہ سب سے افضل جہاد جابر اور جو سخت قسم کا بادشاہ ہے اس کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اس میں بے شمار لوگوں کی گردنیں کٹی۔ اسلامی تاریخ میں ہم دیکھیں امام حسین سے لے کر یہ سٹرگل شروع ہوئی اور دور جدید تک اب تک جاری و ساری ہے۔ قولی سچ کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ نیکی کی بنیاد ہے، یہ ایک ایسی بنیادی صفت ہے جس سے انسان کا وقار بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ صداقت جو ہے یہ تمام اخلاق حسنہ، دیانت، امانت، وفائے عہد، عفت، راست روی کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس کی بے شمار تفصیلات دی گئی ہیں۔ کہا کہ سچ جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے کردار کو اس کے ان امور پر مرتکز کر دیتی ہے جو تخلیقی ہوتے ہیں۔ انسان کے اندر نشو و نما کا اہتمام کرنا یہ صفات ربانی میں سے ہے کہ سچ انسان کا تعلق براہ راست خدا کی ذات سے پیدا کر دیتا ہے، اس کے انعام یعنی جنت اور اس کی ولایت یعنی مقام صدیقیت عطا کرنے کا باعث بنتا ہے، جبکہ اس کے اپوزٹ جھوٹ تمام اخلاق رذائلہ، خیانت، عہد شکنی اور بدکاری کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں مختلف قسم کے صفات بیان کرتے ہیں مومنین کی یا نیکی کے حوالے سے، تو اس میں بھی سچ کے بارے میں اظہار کرتے ہیں۔ تو سچ جو ہے عملی زندگی میں بھی پریکٹیکلی اس کا اظہار
ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قول اور فعل کی یکجائی بہت ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی چوڑی آیت کی کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایک پوری لسٹ دے کے لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اب وہ جو کون ہیں کہ یہ سارے لوگ ہیں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا، کہ کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ نماز میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی تو ان کی ہے جو اللہ اور روز آخرت، فرشتوں، کتابوں اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی محبت میں ماں، رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں، غلامی سے آزادی حاصل کرنے والوں کو دیا، نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، جب عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، تنگی تکلیف بری حالت میں صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ گویا عمل کی سچائی کے لیے یہ کام ضروری ہے، ورنہ قول کی سچائی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ انسان جب سچ پر عمل درآمد کر لیتا ہے تو اس کے راستے میں آنے والی مشکلات کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے، پھر اسے مقام صدیق ملتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ سب سے بلند مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کے لیے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ مقام ملا۔ پھر اس کے بعد ارشاد بندی ہے فَمَن يُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، پھر انعام اللہ علیہم، اللہ ان پر انعام کیا، کیسے؟ من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، تو وہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس میں کہا التاجر الصدوق مع نبیین والصادقین والشہداء والصالحین، کہ سچا تاجر جو ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ گویا سچ انسان کو اچھائی کی طرف لاتا ہے، اچھائی انسان کو ہدایت کی طرف لے کے جاتی ہے، اور ہدایت انسان کو جنت کی طرف لے کے آتی ہے۔ اس میں مشہور و معروف واقعہ ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، جس میں ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے میں چوری کی بھی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی بھی عادت ہے، زنا کی بھی ہے، تو آپ سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برائی چھوڑتا ہوں۔ آپ نے اس سے وعدہ لیا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب جب رات ہوتی ہے تو ہر جو کام ہے کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن چونکہ حدود آ چکی تھیں، اپلائی ہو چکی تھیں، تو ہر چیز کے ڈر سے کہ چوری کروں گا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کروں گا تو کوڑے کھانے پڑیں گے، رجم کیا جاؤں گا، اور صبح آ کے بے ساختہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس ایک وعدے نے میرے سے باقی ساری خصلتیں بھی چھوٹ گئیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسرور ہوتے ہیں۔ تو جھوٹ کے حوالے سے جو ہے یہ حقیقت فراموشی کا دوسرا نام ہے۔ حقائق سے انکار کرنا سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا جرم ہے۔ حق کے راستے کو چھوڑ کر جو راستہ اپنایا جاتا ہے، انسانی ذات پر اس کا ایسا اثر پڑتا ہے جیسے ایک دھماکے کے ساتھ کسی بستی کو تباہ کرنا۔ اس لیے جھوٹ جو ہے اس کو فجور کہا گیا، اس کے معنی دھماکے سے پھٹنا کے ہیں۔ جھوٹ کا یہ دھماکہ جب زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لے تو جہنم کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جھوٹا شخص آہستہ آہستہ اپنے جہنمی انجام پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے۔ اس بات کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ حتیٰ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایکچولی سچ اور جھوٹ دراصل انسانی شخصیت کے وہ دو رویے ہیں کہ جس میں سچ کا رویہ تخلیقی ہے، جھوٹ کا رویہ تخریبی ہے۔ اب یہ تخلیق اور تخریب انسانی ذات میں رونما ہوتی رہتی ہے، اس معاشرے میں بھی، حتیٰ کہ ذاتی اور معاشرتی زندگی میں مرتب ہونے والی اخروی زندگی کی تشکیل میں بھی یہ رونما ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ یا تو ہمیں جنت کی طرف لے کے جاتی ہے یا ہمیں جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے وجہ سے آگے پیچھے ہماری جو ہیں چیزیں کہہ لیں کہ اس میں ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اسی سے ملتی جلتی حدیث نمبر چھوٹی سی ہے 23 ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ حضرت ام کلثوم جو ہیں اس حدیث کی راوی ہیں،
انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الکذاب الذی، کہ وہ شخص جو ہے جھوٹا نہیں ہے، یصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، و یقول، بھلی بات کہتا ہے، خیرن، بھلائی کی، و ینمی خیرن، اور دوسروں تک بھلی بات جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تو یہاں کہا کذب بیانی جو ہے چونکہ حرام ہے، لیکن سم ٹائم کسی بھی حوالے سے ایک ایسی بات ہو جائے جس کو اگر سچ بتا دیا جائے اور اس کا امپیکٹ معاشرے پر، سوسائٹی پر جو ہے وہ غلط آ رہا ہو، یا اس کے بدلے میں جو ہے رویہ، ایٹیچیوڈ جو ہے، ایگو جو ہے وہ پروان چڑھیں، تو اس میں کہا کہ جو ہے ان حوالے سے اس کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا۔ تو صلح کروانے کے حوالے سے صلح کی اہمیت پر بے شمار قرآنی آیات ہیں۔ سورۃ حجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوات فاصلحوا بین اخویکم، کہ بے شک مسلمان بھائی بھائی ہیں، پر اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ صلح کے اندر خیر رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر کہا عدل کے ساتھ ہم نے کروانی ہے۔ صلح کا جو اجر ہے کہا وہ انتہائی اجر ہے، یہ صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اب اس میں ایک ہے لڑائی دیکھیں، اس کا تماشا دیکھیں، دوسرا ہے ہم اپنی کسی حوالے سے اسٹرگل کریں، اسپیشلی میاں بیوی کی لڑائی کے حوالے سے یا رشتہ داروں کے حوالے سے سم ٹائم ایگو اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اگر سچ بات کہیں تو وہ نہیں آتی۔ تو یہاں پر پھر کہا کہ حق اور مخالفت کے حوالے سے اس میں اگر وہ شخص ساتھ دیتا ہے یا صلح کے بعد بھلی بات کہنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی بات پھیلانے کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، تو اس میں اخفا جو ہے تو یہ جائز ہے۔ اخفا جو ہے یہ جھوٹ نہیں ہے، اصلیت کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کو چھپا لینا۔ تورایا اس کو کہتے ہیں زمانی الفاظ، یعنی زمانی الفاظ ایسے یوز کر دیں کہ ڈائریکٹ اس میں اس کا وہ مطلب نہ ہو۔ فار ایگزامپل کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت پر جا رہے تھے، اب سامنے سے شخص آتا ہے، پوچھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کہ یہ شخص کون ہے؟ اب وہ سچ بتا نہیں سکتے، انہوں نے فرمایا، اب آگے کہا ھذا رجل یہدینی، کہ یہ وہ شخص ہے جو ہدایت جو ہے اس کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اب اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن سچ جو ہے وہ بھی چھپا لیا گیا۔ تو یہ کسی بھی حوالے سے دو آدمیوں کے درمیان بغض، عداوت کو دور کرنے کے لیے ہے، کسی کی جان مال کو خدشہ اسے بچانے کے لیے، یا باہمی صلح کروانے کے لیے، جنگ کے موقع پر ملکی سلامتی کے لیے، دفاعی امور کے لیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ ایسے شخص کو کہا کاذب نہیں کہا جاتے گا۔ ہم یہ دیکھیں گے جو شخص اچھی بات کرتا ہے، اچھی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، وہ اصلاح بین المسلمین ہے، تو وہاں پر وہ چیز اڈاپٹ کی جا سکتی ہے۔